میں آپ کو دنیاوی دلیل دیتا ہوں، یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کہ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے، غوث پاک تو بغداد میں، وہ دور ہے، تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا۔ اب یہ بھاگ رہا ہے تو پھر کمان لاحول پر ایک تیر چڑھائیں، کمان لاحول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چلا دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا۔ یعنی دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائی اس وسوسے کے چکر میں کہاں گئے؟ اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہو نا اللہ دور ہے، نزدیک بھی ہے دور بھی ہے۔ دور کیسے؟ جبکہ قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرت تو گلے کے بھی اندر ہوتی ہے، چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی۔ تو یہ بہرحال ان کے مفاہیم ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے، اللہ تعالی قریب ترین ہے، ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالی۔ تو یہ دور ہے کب کہ دور سے سننا اس کی صفت ہو گئی، ایک بات۔ اور اگر دور سے سننا ہی معاذ اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا ہے، اول تو وہ دور ہے ہی نہیں ہم سے، اور بالفرض اگر کوئی معاذ اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز سننا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بندے کے لیے ناممکن ہو۔ آپ بغداد شریف کی بات کرتے نا، بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں، ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے تار نہیں ہوتی اس کی کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیچ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف تو یہ رہا، زیادہ دور نہیں ہے، بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں 3 سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے 12 سے 15 گھنٹے کا راستہ ہے۔ افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی ہوگی، بہت سو نے کی ہوگی۔ تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط، سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے آوازیں، تو کیا روحانی کنیکشن میں کوئی جانی نہیں ہے کہ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشد آواز سن لے؟ کیا 3.5-4 گھنٹے کے راستے پر جو یہاں سے مدینہ منورہ ہے، کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے میں سائنسدانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی، دنیا بھر کو جو نعمتیں ملی سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملی، کیا ان کو روحانی اتنی روحانی طاقت نہیں کہ وہ اپنا غلام، ان کا غلام باب المدینہ سے پکارے تو وہ شہر مدینہ میں سن لیں؟ تو کیا سائنسدان میرے آقا سے پاورفل ہے؟ کیا سائنسدان میرے غوث پاک سے بڑھ کر ترقی یافتہ ہے؟ ہرگز 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 نہیں۔ تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوسے کی کاٹ کر دی، اور روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے
کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں ہے، اتنا مضبوط اور پاورفل ہے الحمدللہ۔ بلکہ دیکھیں نا سائنسی ترقی کا تو اب میں نے آپ کو ابھی خوشخبری سنائی کہ نہ صرف آواز بلکہ اب تو میں باب المدینہ بیٹھا ہوں، مجھ جیسے گناہگار کے سردار کو سائنسی کنیکشن کے ذریعے لوگ دنیا میں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لو ابھی چٹھی آئی میرے پاس کہ اس وقت الحمدللہ مدینہ المنورہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اسلامی بھائی انٹرنیٹ پر۔ سبحان اللہ۔ اس طرح انٹرنیٹ پر اسلامی بھائی مجھے عرب امارات، کوریا، ہند کے مختلف شہر، امریکہ کے مختلف شہر، اٹلی، ناروے، کویت، چائنا، آسٹریلیا، جرمنی، سنگاپور، کینیڈا، قطر، اسپین، سویڈن، ہانگ کانگ، ٹورنٹو، ان ممالک میں اس وقت مجھے سننے کے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان سب اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے، کیا یہ سائنس میرے گوشت پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، الحمدللہ میرے ان اسلامی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں، تو کیا میں گوشت پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو گوشت پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے۔ یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا ایک قافلہ، ان کے نام لیواؤں کا اور یا غوث کہنے والوں کا یہ قافلہ ہے الحمدللہ۔ تو سائنس کی ترقی بہت ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ شرعی دلیل چاہیں تو یہ بھی سن لیجئے۔ اچھا، یہ تو آپ نے یا غوث کا کہا تھا نا جی ہاں، تو یا غوث کا تو جواب تقریباً ہو گیا۔ البتہ ایک حدیث شریف ہے جو اپنے مشکات شریف میں بھی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب یعنی حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جو فرض تو ادا کرتا ہی، فرض واجبات وغیرہ، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا مقبول بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس میں حلول نہیں فرماتا، یہ تو کفر ہے حلول ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی میں حلول مانا جائے، یہ اللہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں بہت زیادہ طاقت عطا کر دیتا ہے، زبردست طاقت کہ وہ دور کی بھی دیکھ لیتے ہیں، دور کی بھی سن لیتے ہیں، دلوں سے آر پار نظر چلی جاتی ہے۔ جیسے ابھی غوث پاک کا واقعہ آپ نے سنا۔ مدد مانگنے سے کیا مراد ہے؟ مدد مانگنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی کسی سے نفع کا سوال کرنا، کسی سے کوئی کیسے مدد مانگے، یہ بھی تو آپ کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ غالباً آپ سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یا غوث المدد کہنے کا ثبوت کیا ہے؟ جب ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی ہے، دور سے سنتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، اور ان کے چلنے میں، ان کے گرفت کرنے میں، پکڑنے میں بہت زیادہ قوت اللہ تعالیٰ کی عطا سے آ جاتی ہے، تو وہ مدد بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بشر قرظی علیہ رحمت اللہ القوی کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے میں شریک تھا۔ ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاش بسیار کے باوجود نہ ملے۔